أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وعزني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجحد كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا تیسرا سیشن شروع ہوگا مرحباً مرحباً بوصیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی فیلنگ ہو رہی ہے؟ مرحباً مرحباً بوصیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مطلب ہے؟ خوش آمدید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وی آر بلیسڈ ون. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید کہنا ایک ہم اون کرتے ہیں نا، اونر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ الحمدللہ، اور جو اس طرح بیٹھیں گے اور سیکھیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں بنایا اور چنا ہے. تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا پرپس کیا تھا، ہمیں کیوں یہ سیکھنا ہے، کہ یہ کورس جو ہے کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کیا میں کرنے کے لیے آئی ہوں. اپنی انٹینشن کو تھوڑا ریوائیو کر لیں، اور میرے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے میں اس کو اتنی ہی اہمیت سے کرتی ہوں، اتنی ہی اہمیت دیتی ہوں. میں نے پہلے دن بھی یہ بات رکھی تھی اور میں آج بھی یہ بات رکھوں گی کہ بہترین لرنر وہی ہے جو ٹائم سے پہلے آ جاتا ہے. یہ جو ٹائم گزر گیا میں اس کو ریوائیو نہیں کر سکتی، میں اس کو کمپنسیٹ بھی نہیں کر سکتی، نہ میں اس کو واپس لا سکتی ہوں. اگر سیکھنے والا نہیں بیٹھا ہوگا نا، سکھانے والے نہیں سکھا سکیں گے. اگر آپ لوگ لیٹ آئیں گے اوبیسلی لیٹ شروع ہوگا، ہر چیز لیٹ ہوتی چلی جائے گی، ڈیلے ہوگا. ہمارا جو سیکنڈ سیشن ہوگا اس میں سے بھی بہت سا رہ جائے گا جو پلان کر کے وہ شاید نہ ہو پائے، انلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. تو پلیز کوشش کریں کہ اس کو آپ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، کس لیے سیکھنا چاہتے ہیں، اور کیسے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا اہمیت اور پرائورٹیز ہیں. کیا میں آپ کا ویژن آ جائے گا؟ اگر تو آپ کا ویژن کلیئر ہے، واللہ آپ سیدھے بچوں کو چھوڑے اور آ کے ادھر بیٹھنے کی کہ میں جاؤں اور جا کے میں اپنے آپ کو تیار کروں. اور کیوں کرنا ہے، پرپس آف ویژن میرا کیا ہے، جو وہ کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کہ میں جب قرآن پڑھوں گی، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتی ہوں تو مجھے پتہ چلے میرا رب کیا ہے، میں اس سے بات کریں. دیکھیے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات کریں، اور وہ چاہتی ہے میں 1 to 1 بات کروں. وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تیسرا بچہ ہو، میں اور میاں نے باہر کھانے کے لیے جانا ہو نا، ہم کہتے ہیں وی وانٹ ٹو ڈو 1 to 1. آئی ڈونٹ وانٹ مائی کڈس ود می. وہ آپ گھر پہ ہی رہیں یا کوئی لک آفٹر کر لے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم چاہ رہے ہیں. اسی طرح فرینڈ شپ کو دیکھ لیں، کالج اور یونیورسٹی میں گئے ہیں، جو دوستیں ہوتی تھی ہم چاہتے تھے ہاں یہ دوست مجھے بہت پیاری ہے، میں اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کروں، دوسری دوستیں اس گروپ میں نہ آئیں. اب ساری کی اپنی اپنی جگہ ہے. تو اگر میں چاہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو کیا کرنا ہے، میں نے قرآن کو کھولنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، اللہ کی بات ہے. اور جب میں چاہوں گی کہ میں اللہ اپنے رب سے بات کروں، اسی کلام کو میں اس نماز میں پڑھوں گی، تو پھر میں اپنے رب کے آگے وہ رداد اپنی ساری رکھوں گی کہ میں چاہتی ہوں میری دعا کیا، نماز کیا ہے، دعا ہی ہے نا. تو وہ پھر میری دعائیں پھر میرا رب سنے گا جب مجھے پتہ ہوگا اس کی فرمائش کیا ہے،
وہ کیا ہم سے چاہتا ہے، اس کو درست کروں گی تو پھر ہی ہوگا نا. اور پھر کیسے یہ فریم ورک ہوگا، کس طرح کرنا ہے. تھوڑا تھوڑا ہم لے رہے ہیں، اور زیادہ لیں گے تو اوبیسلی مجھے پتہ ہے آپ لوگ لے نہیں سکیں گے. اور آپ پھر دیکھ لیں دوبارہ سے، اپنے آپ کو انالائز کر لیں کہ میں 20% میں ہوں، میں 70% میں ہوں، یا میں اچھا معلم بننا چاہتی ہوں 10% میں ہوں. میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ 10% میں، آپ 20 میں، آپ 70 میں. یہ خود آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ایک اندر معیار رکھا ہوا ہے، اس ترازو کو تولیں. یہ اللہ کی طرف سے تھا مجھے کہ میں نے اس کو آج دوبارہ ریوائیو کروانا ہے، تاکہ ہمیں بار بار، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے کہ بار بار ہمیں اس چیز کو رپیٹ کرنا ہے. آپ کیسے سیکھنے والے بننا چاہتے ہیں کہ کن لوگوں میں شامل ہونا پسند کرتی ہوں. چوائس از ایبسولوٹلی یورس. میرا کام ہے میں اپنے اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول کر لے، تھوڑی صحیح لیکن اپنی طرف سے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. جی آپ نے پہلے بھی یہ بتایا تھا، لیکن میں اس پہ میں تو لکھا ہوا بھی ہے کہ مجھے آئی ڈونٹ نو اس میں کون سا والا اچھا ہے. دیکھیں نا، جو 20% لوگ ہیں کچھ نہیں سیکھتے، کلاس میں آتے ہیں ٹیمپریرلی بیٹھے، کلاس کا حصہ بنے، ایز سون دے گو آؤٹ ان کو کچھ نہیں پتا آج کیا سیکھا ہے. 70% وہ لوگ ہیں جو ٹائم سے پہلے آتے ہیں، گھر جا کے ریپیٹ کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد اس کی ریویژن کرتے ہیں. جب یہ 70% بنیں گے تو ہی اس میں سے 10% نکلیں گے. جب 70% نہیں نہ بنیں گے، 10% وہ لوگ ہوں گے جو کہ ان ساری چیزوں کو نوٹ کرنے کے بعد ایم ویژن لے کے بیٹھے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میں باجی سعدیہ کی جگہ پہ بیٹھی ہوں گی، میں ٹیچ کروں گی دوسروں کو. اور کیا ہے، آپ سے ایک لفظ سیکھ لو، آگے ساتھ ہی سکھا دو. میں ابھی سے سکھانا شروع کروں گی. جب میرا یہ فوکس ہوگا نا کہ میں نے سکھانا ہے، میں نے دوسروں کو پڑھانا ہے، میرا اتنا ہی فوکس سیکھنے پہ ہوگا. جب میں کہوں گی کہ اچھا دیکھا جائے گا، میں نے نہیں سکھانا، میرے اندر یہ قابلیت نہیں ہے، آپ ویسے لے ہی نہیں سکتے. ہمیشہ آپ کے اندر تبھی اترے گا جب آپ دینے والے بنیں گے. اور کل بھی ہم نے یہ بات کری تھی، جتنا دینے والے بنیں گے اتنا ہی آپ کے پاس آئے گا، اتنا زیادہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اتنی وسعت ڈال دے گا، اتنی آپ کے اندر حکمت آ جائے گی، اتنی آپ کے الفاظ میں اثر آ جائے گا. جس کے پاس علم آتا ہے اور وہ اپنے علم کو سینچ کے رکھتا ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، دوسروں کو میں بتاؤں نہ، یا دوسرے میرے جیسا ڈیلیور نہ کرنے لگ جائیں، دوسرا میرے جیسا بولنے نہ لگ جائیں، ان کی گروتھ نہیں ہو سکتی. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. قرآن پاک کے لینے کے لیے مشکلیں آتی ہیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ انجوائے کر رہی ہیں یا آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، یا آپ انجوائے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیں، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا، کیونکہ آج کل بہت ٹرینڈ ہے نا وظیفوں کا. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہ لگے، بس تھوڑے عرصے میں ہم ماہر بن جائیں. پڑھے اور کچھ بنے. ہاں، پڑھیں اور کچھ بنے، دنیاوی کام ہو یا دین کا کام ہو، ہم چاہتے ہیں فوراً سے ہو جائے. مجھے اتنا مزہ نہیں آتی تھی، آج جو ابھی مسٹیک جو کرتی ہوں نا، آپ مجھے کہتی ہو مجھے مزہ آ رہی ہے ابھی، اور اس کو مجھے اندر اندر خوف اور اللہ کیوں نہیں ہو رہی ہے کھیر، اور بعد میں نہیں اس میں بھی ایک مزہ ہے، اس میں بھی ایک اس چیز کو ریپیٹ کرنے میں بھی ایک مزہ ہے. جب وہ صحیح ہوتا ہے آپ کے اندر، وہ جو کیفیت آتی ہے، یو کین ناٹ ایکسپلین ان ورڈ. سبحان اللہ، وہ آپ نہیں ایکسپلین کر سکتے. یہ ایک ایسا کہتے ہیں ایک ایسا مزہ ہے کہ آپ اس کو لیتے چلے جاتی ہیں. اس کو نا وہ مزہ آنا فیل ہوتا ہے اندر سے آئی نو اس اسٹرگل بٹ اٹ از مزہ. اسٹرگل میں ہی مزہ ہے. سبحان اللہ، یہی دین کی مٹھاس ہے، اسٹرگل میں مزہ ہے. جب اسٹرگل نہیں ہوگی تو مزہ نہیں ہے، اسٹرگل میں ہی مزہ ہے. یہ بات یاد رکھیں. اوکے، ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، گھر سے نکلنے کے لیے مشکل ہے، میرے یہ کام کرنے والے ہیں، بچے آج کل اتنے بیمار ہو رہے ہیں، موسم چینج ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ ساتھ گھر والے، ایک گھر میں جس کو بیماری ہوتی ہے سارے ہی وہ وائرس کو پکڑ لیتے ہیں. اٹس سو مینی اسٹرگل. اٹس نو ایزی کہ میں اپنا جو سوچ رہی ہوں ویسے ہی کل ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. اس کے لیے مجھے مینٹلی پریپیئر ہونا پڑنا ہے، اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الحجر میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ مطلب اس کا اوپر میں ورڈ بائی ورڈ میننگ ایسے بتاؤں. والا قد اور بتاتے ہیں کہ نعلم، ہم جانتے ہیں، نہ بے شک آپ یدی، ان کا بے شک آپ یدی کو وہ تنگ ہو جاتا ہے سینہ آپ کا بے وجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں. اوکے. اور سب تعریف فسبح بحمدہ، اور سب تسبیح، پس تسبیح کیجیے ساتھ ہم اپنے رب کی، اور آپ ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں سے. گڈ.
اور وعبدو اور بندہ آپ کے رب کا حتیٰ یہاں تک کہ اس کو یقین اوکے اوکے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوگی. اب گھر والے تو کہیں گے اب تعلیم زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے، بچے بھی کہیں گے میں امپورٹنٹ ہی نہیں رہا، میاں بھی کہیں گا میں بیمار پہ آیا تو آپ گھر سے جا کے سیکھنے کے لیے نکل گئے ہو. سب سے پہلے گھر سے ٹونٹ آئے گا، پھر باہر کے لوگوں کو بھی آئے گا. اوبیسلی جب پتہ چلے گا اچھا یہ تو کلاس میں چلی جاتی ہے، یہ گھر والوں کی لک آفٹر نہیں کرتی. کیا آپ لک آفٹر نہیں کرنا چاہتے گھر والوں کی؟ جب آپ کو دین کی بات کی سمجھ آتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے نا آپ لک آفٹر کرتے ہیں. تو پھر کیا میں اس کے لیے ہاں وہ ہم زیادہ کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے میں نے حکمت عملی وہاں پہ اپنانی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ نہیں اس پہ دل تنگ ہوگا، یہ نہیں کہ تنگ نہیں ہوگا، آپ کو تکلیف بھی ہوگی. میں کوئی برے کام کے لیے تو گھر سے نہیں نکل رہی، میں کوئی عیاشی کرنے کے لیے تو نہیں نکل رہی، میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہی ہوں. اور یہ بات اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ. ٹھیک ہے کہ اس کے لیے سجدہ کرو. اس کا علاج بتا دیا اللہ کی تسبیح. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر لیں، نماز پڑھیں، نماز کو اول وقت میں پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں. اور ساتھ سبحان اللہ جب یہ سارے کرتے ہوئے دل بوجھل ہونے لگے، تھوڑی کوفت ہونے لگے کہ میں جو پڑھ رہی ہوں وہ میرے اندر نہیں اتر رہا بیکاز سو مینی تھنگس گوئنگ آن، تو کیا ہے اس کو درود سے بھر لیں. ضروری نہیں ہے آپ نے پورا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد، بس اتنا بھی کر لیں گے. آپ کو بھول رہا ہے، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کریں، آپ اس کو درود میں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ جب نماز پڑھنے سجدے میں جاتے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ میرے لیے اس سارے کام کو آسان کر دے. تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کیا، باقی نبیوں کے لیے آسان کیا، اور ہمارے لیے بھی آسان کر دے. اور اللہ کی ذات کے کن کے علاوہ کچھ صحیح نہیں ہونے والا، اللہ کے اذن سے ہی سارا کچھ ہوگا. دعا کرتے تھے، پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں نہیں اس رب کی طرف لوٹے. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے، کہ موت کا آنا یقینی ہے. اپنے رب کو جب پکارو اس توکل اور یقین کے ساتھ پکارو کہ یہ میرا کام ہو جائے گا. ہو جائے گا کیا؟ ہو گیا، بس یہ کہیں کہ ہو گیا ہے اور میرے لیے آسانی ہے، اس مشکل میں ہی آسانی ہے. میں اگر گھر والوں کی سن کے گھر سے باہر نکلتی ہوں، سیکھنے کے لیے آتی ہوں، جب میں واپس جاؤں تو میرا رویہ وہ بتائے گا کہ ہاں یہ سیکھ کے آئی ہے. میں پھر جا کے غصے نہیں ہوں گی، میں ان کو اپنا بیہیویئر دکھاؤں گی، تکلیف کو کروں گی کہ مجھے کھانے کو نہیں ملا، میں صبح سے نکلی ہوئی ہوں، اب میں آپ کو دیکھوں کروں. نہیں، آپ کے دل میں یہ ہوگا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے گئی تھی اور واپس آ کے میں نے ان کی بھی سنوارنی ہے، ان کو بھی اس چیز کے اوپر لگانا ہے. یہ نہیں کہ میں اپنا کر رہی ہوں اور یہ بس سیکھ جائیں کہ میں مسجد سے ہوا ہی ہوں اور ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا. یہ پاسبلٹی نہیں ہے، آپ نے ان کو اپنے رویے سے وہ سکھانا ہے. الحمدللہ پچھلے سیشن میں جو ہم نے سیکھا، ہم نے 3 زبر کو سیکھا. پہلے اور آخری حرف پر زبر ہوگی یا تینوں الفاظ پہ زبر ہوگی تو کیا تھا؟ اس نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے. اور ساجدو آخر میں واو اور الف کو ہم نے پڑھا، انہوں نے سجدہ کیا، وہ جمع ہو جائے گا. یہ تمام اردو کی حقیقی معنی نہیں ہے، صرف اشارے ہیں، ترجمہ آپ کو خود کرنا ہوگا. ساجدہ اس نے کیا، یہ 2 زبر اور 3 زبر کا معنی تھا. پھر آ گیا ساجدو انہوں نے، جمع کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. تو ہم سب مل کے اس کے لیے ایک دفعہ ان سب کا ترجمہ کر لیتے ہیں. قاتلا، اس نے قتل کیا. قاتلو، انہوں نے قتل کیا. کفارا، اس نے کفر کیا. کفارو، انہوں نے کفر کیا. آمن، وہ ایمان لایا. آمنو، وہ ایمان لائے. عمیلا، اس نے عمل کیا. عمیلو، انہوں نے عمل کیا. قال، اس نے کہا. قالو، انہوں نے کہا.
اب کیا ہے قاتلا اس نے قتل کیا. بعض مرتبہ کام کرنے والے کا نام وہ جو ہے اس کے اوپر پیش آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا نام آ جاتا ہے. پھر ہم نے اس جو 3 زبر کا ترجمہ ہوگا وہ ہٹا دیں گے. فار ایگزامپل قاتلا آئے گا تو اس نے قتل کیا. جب ہم کریں گے قاتلا داؤد, کوئی بھی لفظ یا کوئی نام پیش کے ساتھ آئے گا فعل کے بعد, وہ اس بندے کا ہوگا. اسپیشلی نام کے ساتھ جب نام آئے گا نا داؤد, تو ہم اس نے ہٹا کے کہہ دیں گے داؤد نے قتل کیا. داؤد نے قتل کیا, پھر 3 زبر کا معنی جو ہے ختم ہو جائے گا, وہ فائل آ جائے گا. کہیں بھی فائل, جیسے قال کہا یا اس نے کہا, جب ہم کہیں گے قال ابراہیم, ابراہیم نے کہا علیہ السلام. جب کہیں گے قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا. راجع واپس آنا یا لوٹنا, راجع موسیٰ, موسیٰ الف کے ساتھ آ رہا, کھڑی زبر نہیں ہے. الف مکسورہ جب بھی آئے گا تو وہ جو ہے اس کے اوپر پیش نہیں آئے گی. دس از اے رول آف دا قرآن. عربی کا کرنا, موسیٰ واپس لوٹے, اسٹل موسیٰ ہی کام کر رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے. الف مکسورہ یا الف یا متکلم کے اوپر الف مکسورہ, اس طرح کھڑی زبر جس کو ہم کہتے ہیں نا, اینڈ پہ یا آئے گی یا متکلم. موسیٰ جو ٹھوپ والا, اور اس سے کیا ڈیفرنس ہے؟ یا سیم, ایگزیکٹلی سیم. ادھر پہ یہ لکھا ہوا نہیں, مجھے 2 زبر ہے. یا کی وجہ سے, یا کی وجہ سے, یا کی وجہ سے الف مکسورہ آتا ہے, اس کو یا متکلم بولتے ہیں. ہم پڑھیں گے اس کو. ہاں, اس کے اوپر پیش نہیں آئے گا. لیکن ہوگا یہ ایسے نام ہیں جو ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے. یوسف پہ بھی آ رہا ہے, یوسف بن گیا سلیمان. ہاں, ابراہیم پہ بھی آ گیا. ہاں, صرف یا کے ساتھ جو بھی نام آئے گا, یحییٰ ایسے ہوگا, یحییٰ ہوگا تو اس پہ بھی 2 زبر ہوگا یا کھڑی زبر ہوگی. اس کا بھی وہی رول. ہاں, وہ بھی فاعل ہی بنے گا, وہ بھی کام کرنے. لو آپ نے کہا تھا تو واو پیش سکین کی وجہ سے لو کو آپ نے پڑھی تھی, وہ جمع کے لیے, وہ جمع کے لیے. یہ نام پر بات ہے, یہ ناموں پہ بات ہو رہی ہے. جب بھی کوئی فعل کرنے والا کام ہوگا اس کے ساتھ پیش آئے گی یا 2 پیش آئے گی اس کے فوراً بعد, تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا فاعل بن رہا ہے, وہ کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو پتا ہو. جیسے ما کفر سلیمان, اب یہاں پہ بھی یا ہوتا ہے تو پیش نہیں آنی تھی. اب سلیمان نے کفر کیا, کفر نہیں کیا, ماں نہیں کافرا, اس نے کفر کیا. اگر بس ایسے کہوں گی, اگر کہوں گی ماں کافرا سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا, اس نے انکار نہیں کیا. اب کیا ہے, قاتل داوود, قاتل اس نے, یا اس نے قتل کیا. 3 زبر کا میں نہیں, اس نے قاتل قتل کیا, اس نے قتل کیا. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں قاتل داوود, داود نے قتل کیا. ٹھیک ہے, ہاں, داود نے قتل کیا. وقال موسیٰ یا فرعون, اور قال کہا موسیٰ, جب دیکھیں موسیٰ نے کہا, جب پیش آئے گی نے کا مطلب آ جائے گا. ٹھیک ہے, موسیٰ نے کہا فرعون, اے فرعون, اور کہا موسیٰ نے اے فرعون. قالو جمع ہے, انہوں نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اے موسیٰ. پھر کیا ہو گیا, نادا پکارا, نوحن, نو فائل ہو گیا, کیا ہوا, نوح علیہ السلام نے پکارا. ٹھیک ہے, پکارا, سوری, نادا نوح علیہ السلام, موسیٰ نے لکھا ہو گیا, سوری, پکارا نوح علیہ السلام نے. ٹھیک ہے, پکارا نوح علیہ السلام. علامہ, اس نے سکھایا. کس نے سکھایا, القرآن نے نہیں. تو قرآن زبر کے ساتھ آ رہا ہے, اگر پیش ہوتا تو قرآن نے سکھایا. اچھا, جب پیش ہو تو نہیں آئے گا. ہاں, جب پیش ہوگی تو نہیں آئے گا. اب قرآن علامہ, اس نے سکھایا, القرآن, قرآن, اس نے. اب کیا ہو سکتا ہے, اللہ کی طرف جا رہا ہے وہ, اس کی سیگے کو دیکھیں گے تو. ٹھیک ہے, سکھایا اس نے قرآن, قرآن نے نہیں سکھایا بلکہ کسی اور نے سکھایا. کسی اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن سکھایا. یا ہو سکتا ہے معلم ہو جس نے قرآن سکھایا, مطلب کچھ بھی آگے ہو سکتا ہے. کوئی ضمیر ہمیں نہیں مل رہی, کوئی کچھ نہیں مل رہا. اگر یہی نو ہوتا تو قرآن نے سکھایا آ جانا تھا. سمجھ آ رہی نا کہ ایک حرکت کے چینج ہونے سے میننگ کیسے بدل جاتا ہے. علم بالقلم,
अल्लमा उसने सिखाया बिल कलमी सात कलम के साथ बा जो है साथ के लिए आता है या कलम के साथ उसने सिखाया कलम के जरिए या कलम के साथ नॉर्मली हम उर्दू तर्जमा करते हैं कलम के जरिए अब ये देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है जब हमें खुद को आ रहा होगा तो हमें उसका पता चलेगा जब हम सिर्फ ट्रांसलेशन सीखेंगे कि उसने कलम के जरिए सिखाया या कलम के साथ सिखाया किसमें ज्यादा साथ हाँ कि उसमें ज्यादा आपको फील हो रही है आगे क्या कालू उन्होंने कहा इन्ना बेशक अल्लाह फकीरुन फकीर है उन्होंने कहा बेशक अल्लाह ताला फकीर है नाउजुबिल्लाह अगला क्या है इत्तखज़ बना लिया अल्लाह ने अल्लाहू आ गया देखो जब पेश के साथ है ठीक है तो इत्तखज़ अल्लाहू अल्लाह ने बना लिया आगे क्या कालू उन्होंने कहा इत्तखज़ा उसने बना लिया किसने बना लिया अल्लाहू जब अल्लाह आ गया तो क्या फिर अल्लाह ने बना लिया वलादन औलाद या बेटा समझ आ गई उन्होंने कहा बना लिया अल्लाह ने बेटा अगला क्या खालका उसने पैदा किया अगर खालका के आगे नाम आ जाएगा अल्लाहू अल्लाह ने पैदा किया सबआ सात समावातिन जमा आसमानों को अल्लाह ने पैदा किए 7 आसमान वक़ालू और कालू उन्होंने कहा इत्तखज़र रहमानु रहमान ने बना लिया वलादा बेटा और उन्होंने कहा बना ली रहमान ने औलाद या बेटा ठीक है सामिया उसने सुना फिर जब अल्लाह आगे आ गया नाम आ गया तो सामी अल्लाहू अल्लाह ने सुना या सुन लिया अल्लाह ने सामी अल्लाहू कौला सामिया सुन लिया अल्लाह ने कौला बात को सुन ली अल्लाह ने बात अल्लज़ीना आज हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला ये एडिशन होगी आज जिन्होंने या उन लोगों ने इसके 3-4 में मतलब आते हैं बताऊंगी कालू जिन्होंने कहा और वो लोग जिन्होंने कहा फिर आगे सामी अल्लाहू अल्लाह ने सुन ली कौला बात अल्लज़ीना जिन्होंने कालू कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला फकीर है नौज़ुबिल्लाह सुन ली अल्लाह ने बात उनकी जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह फकीर है और अब इंशाल्लाह ताला इस काबिल हो गई थोड़ा समझ आने लगा कैसा फील हो रहा है नहीं बाकी लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रही है इसलिए कि हम लोगों को अरबी की समझ है ना मगर अब ये जो मानी का नहीं पता था इस वक्त समझ हम ऐसे ही पढ़ रहे होते थे मगर हमें पता नहीं था किस हरकत की वजह से नहीं होगा और किसकी वजह से फाइल एंड मफूल अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई कि फाइल और फूल का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ा सिर्फ हरकत से पता चल गया कि फाइल और मफूल क्या बनता है ओके आज आप जो है सिर्फ 2 मिनट एंड 2 पॉइंट हमने करने हैं क्विकली करके अपने सेशन को मुकम्मल करते हैं बेशुमार अल्फाज का तर्जुमा खुद ही से सीखेंगे इंशाल्लाह ताला वाओ से पहले अगर पेश आ जाए तो हमने पिछले वीक सीख लिया वो क्या हो जाता है जमा में हो जाता है अब अल्लज़ी हमने लगाना है साथ में अल्लज़ीना ठीक है हम साथ में अल्लज़ी लगाएंगे और देखेंगे कि अल्लज़ी के लगाने से क्या मतलब है जिन लोगों ने या जिन्होंने अगर जिन्होंने कहेंगे तो इजी पीजी छोटा सा बन जाएगा और जिन लोगों ने वो भी सही है दोनों तर्जमे करके देखेंगे जो मुनासिब लगेगा उसको हम फिट कर देंगे फाइनल कर देंगे जिस तरह पहले सेशन में भी हमने बात की थी ना कि हम कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे जुमले को देखेंगे जुमले के हिसाब से जो जुमले में फिट होगा उसको हम कर देंगे इससे पहले जो पढ़ा था कालू तो उन्होंने कहा हाँ। अब ये होगा जिन्होंने कहा अल्लाज़ीना जिन लोगों ने या जिन्होंने कुरान में 999 टाइम आया है 99 दफा आया है अगर आपको ये मतलब आ गया तो 999 वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह में आ जाएंगे 2 सेकंड में क्लिक हो गया जिन लोगों ने या जिन्होंने 999 दफा जो कुरान में आया है सुभान अल्लाह और बार बार आप जब कुरान खोलेंगे देखना हर पेज पे 3-4 दफा होगा अल्लाज़ीना की जुमला आपने क्या कहा बताओ जिन लोगों ने कहा इस लाइक ये प्लूरल में आ रहा है दोज पीपल दोज और ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल
اب تک ہم نے آخر میں واو الف والے الفاظ سیکھے, اور واو الف والے الفاظ سے پہلے اگر الذین لگا دیں گے, جیسے الذین آمنو, الذین جن لوگوں نے, آمنو ایمان لائے, یا جو لوگ ایمان لائے, یا جنہوں نے ایمان لایا, تینوں کا ہو سکتے ہیں, جن لوگوں نے ایمان لایا, یا جو لوگ ایمان لائے, یا جنہوں نے ایمان لایا, تینوں میں سے کوئی بھی آپ فٹ کر دیں, آپ کا ترجمہ صحیح ہو جائے گا. اللہ ہم یہ کہیں گے نا جن لوگوں نے ایمان لایا, اس نو میک سینس, ٹھیک ہے, سینس بنائیں جنہوں نے ایمان لایا یا جو لوگ ایمان لائے, ٹھیک ہے, جو آپ کو فٹ بیٹھتا ہے کہ وہ سینس بنا رہے ہیں تو آپ اس کو پھر فٹ کریں گے. الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا یا جنہوں نے کفر کیا, یہ کی مطلب ہے. اب جو ہے اب تک ہم نے انہوں نے کیا سیکھا, الذین لگا کر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا یا جھٹلایا, آپ کفر کیا بھی کہہ سکتے ہیں, ایزی ہو جائے گا, عربی کو عربی میں, اردو میں بھی ہم کفر کہتے ہیں. تو جنہوں نے جھٹلایا, جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے انکار کیا, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دائرے کے تمام الفاظ سے پہلے الذی لگا کر ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. سو الذین صدقوا, صدقوا سچ کہا, تو اب کریں الذین جنہوں نے, جن لوگوں نے سچ کہا یا جنہوں نے سچ کہا, سیم تھنگ, جنہوں نے سچ کہا. ہاں, جن لوگوں کو اب کہیں گے وہ لمبا ہو جاتا ہے, بس جنہوں کو تو وہ بھی اسی کی طرف جائے گا, ٹھیک ہے. جنہوں نے سچ کہا, آمنو ایمان لائے. اب کریں جو لوگ ایمان لائے, ہم جنہوں نے نہیں کہیں گے, جنہوں نے, وہ لوگ جو ایمان لائے, یہ ہو سکتا ہے جو لوگ ایمان لائے. اشتروا خریدنا یا بیچنا, دونوں معنوں میں اشتروا آتا ہے, ٹھیک ہے. تو الذین اشتروا, جنہوں نے خریدا یا جنہوں نے بیچا, دونوں ہی آئیں گے, بیچنے میں بھی اور خریدنے میں بھی اشتروا آتا ہے. اس میں اگر ہم لوگ لازمی نہیں لگانا, لوگ ہاں جی, اگر جنہوں میں مطلب کریں گے تو اس میں لوگ آ جاتے ہیں. اگر لگائیں گے جن لوگوں نے, بہترین ہے لگا لیں, یا کہ لمبا سٹینس بنانا چاہتے ہیں بنائیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کھلے. ہاں, یا جن لوگوں نے اشتروا خریدا, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر جنہوں نے خریدا بھی وہی ہوگا, یا جن لوگوں نے خریدا, اس کا مطلب بھی سیم ہی ہے. اختلافو اختلاف کرنا, الذین جن لوگوں نے, اختلافو اختلاف کیا. اب آگے اگر ہم ان بے شک آگے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہاں, صرف 2 نئے الفاظ سے ہم بے شمار آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ان بے شک, الذین جو لوگ, جن لوگوں نے, جنہوں نے, الذی واحد, الذین زیادہ. تو جو لوگ, جن لوگوں نے اور جنہوں نے, یہ فکرے کے لحاظ سے آپ فٹ کریں گے. چلو ہم تھوڑا سی اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی کوشش کرے گا پلیز؟ جی جی. الذین کذبوا شعیبہ, ٹھیک ہے, شعیبہ. الذین نہیں, شعیبہ بعد میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اتنا کرے, الذین جنہوں نے یا جن لوگوں نے, اوکے. کذبوا جھٹلایا شعیب کو, جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا, جو جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو. 2 زبر کا مطلب کو کے لیے آئے گا, کو, اور پیش کا مطلب ہوگا تو نے, انہوں نے. اگر زبر آ رہا ہے یہاں پہ تو شعیب کو, اگر 2 پیش ہوتا, انہوں نے شعیب کو جھٹلایا, شعیب کو نہیں, انہوں نے اینڈ کو کا مطلب بدلے گا. پیش کے ساتھ نے آئے گا اور زبر کے ساتھ کو آئے گا. جی. الذین, اور وہ لوگ جنہوں نے عامل السیئات, عمل کیے برے, جن لوگوں نے, اور وہ لوگ, اور وہ جنہوں نے عمل کیے برے. اوکے گڈ. اگلا کون کرے گا؟ جی. ان الذین بے شک جنہوں نے آمنو, ایک منٹ میں آن لائن آتی ہوں, ویٹ کریں. ان بے شک الذین جنہوں نے آمنو ایمان لائے, وہاجروا اور ہجرت کی. نو کرنے دیں, پھر میں بتاتی ہوں. وجاہدوا,
جہاد کیا جہاد کیا جنہوں نے, ٹھیک ہے. الذین اور جنہوں نے آئے گا, آپ نے کہا ان لوگوں نے نہیں, جنہوں نے ایمان لائے, جو لوگ ایمان لائے, ٹھیک ہے, جو لوگ ایمان لائے, وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا اور جہاد کیا. فکرے کو دیکھیں, جو فکرہ فٹ بیٹھ رہا ہے, تینوں مطلب ہی صحیح ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا. تو ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے ہجرت کی یا انہوں نے جہاد کیا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہی ہو گیا نا. ہاں, تو جنہوں نے وہ سب کو کور کر لے گا, جمع کے لیے ہے. اور ہم نے پیج دیکھا تو اس لیے ہمیں ہاں, اچھا آن لائن کوئی کہہ رہا تھا, کون تھا؟ جی میں تھی. جی چوتھا ہے نا, چوتھا کریں. کذبوا ہاں کذبوا اللہ ورسولہ, جنہوں نے جھٹلایا اللہ اور رسول کو. اللہ اور رسول کو, ایکسیلنٹ. جن لوگوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے. الذین انہوں نے صبروا, انہوں نے جن لوگوں نے صبر کیا, وعملوا الصالحات, نیک عمل, اور اور عملو انہوں نے عمل کیے, عمل کیا, صالحات نیک, انہوں نے عمل کیا نیک, اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے صبر کیا, عملو عمل کیے صالحات یا صالح عمل کیے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور عمل کیے نیک. عمل کیے نیک. اگلے والا کون کرے گا؟ الذین قالوا اتخذ کی میننگ نہیں آ رہی ہے. اچھا, الذین دے قالوا کہا, they telling, They said, اتخذوا meaning I don't know. اتخذوا بنا لیا, they اللہ اللہ کے الان, لدا کی میننگ مجھے نہیں آ رہی ہے. بیٹا. بیٹا. اچھا بیٹا سن اچھا کیا. ایسے پھر ہوگا نا, وہ جنہوں نے کہا یا بنا لیا اللہ کا بیٹا. دو زبر کا, ہاں کا, اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. دو زبر اور زبر کا اور دو زبر کا, اور پیش کا اور دو پیش کا سیم مطلب آئے گا. زبر کا اور دو زبر کا سیم مطلب ہے. وہ لوگ جنہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا, نہیں آئے گا نہیں. ہو زبر کے لیے کا اینڈ ہو کے لیے نہیں. زبر کا مطلب کو اور پیش کا مطلب نہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں زبر کا کے کو اور پیش کا نا نے نو. یعنی کہ یہ جو چھٹا چھواں ہے لائن, اللہ جنا قال اللہ ولدا, اس کے زبر کا آپ کو اللہ جی کی کہہ رہی ہوں کیا؟ نہیں, اللہ والدہ, وہ کہتے ہیں نا کہ والد اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. یہ جو والدہ کے دو زبر ہے, اس کی میننگ چینج ہوا. جی جی, والدہ کا دو زبر کا مطلب کیا ہوگا؟ بنا لیا. ہاں, وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا. اچھا, وہ کہتے ہیں یہ دو زبر جو آئی ہے, وہ لوگ جنہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا. زبر کا کیا بتایا؟ زبر کا کے کو اور پیش کا نا نے نو. نا نہیں زیادہ آئے گا, بنا لیا نے کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. کیا سیکھا آج ہم نے؟ الذین جنہوں نے کہا یا جنہوں نے کیا یا جن لوگوں نے کیا یا ہوا, اینڈ ساتھ میں ان بے شک. الحمدللہ ان کا تو آپ لوگوں کو پہلے ہی پتا ہے کہ بے شک اس کا مطلب آتا ہے